وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ تو جنت میں جانے کا سب سے آسان راستہ، سب سے پیارا راستہ اور سب سے اعلیٰ راستہ توحید کا راستہ ہے۔ کون میرا بھائی بتائے گا لا الہ الا اللہ کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف پر مشتمل یہ کلمہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی 12 حروف پر مشتمل ہے۔ 12 اور 12 کتنے ہوئے؟ دن اور رات کتنے گھنٹوں پر مشتمل ہے؟ 24 گھنٹے کامیابی سے گزارنا کوئی چاہتا ہے تو ان 12 اور 12 حروف پہ غور کر لے۔ پہلا راستہ توحید کا راستہ ہے، دوسرا راستہ جنت میں جانے کے لیے جو قرآن مجید نے متعین کیا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ رب العزت اس کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ تو 2 راستے سامنے آئے، توحید اور رسالت۔ ان 2 باتوں میں جب انسان کلیئر ہو جاتا ہے تو جنت کا راستہ بھی اس کے لیے صاف ہو جاتا ہے۔ 24 حروف ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بتائیے عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، توکل ہے، انابت ہے، رجوع ہے، امید ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے۔ یہ سب کی سب عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دوسرا سوال، اس پوری کائنات کے اندر جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، ان سے لے کے قیامت تک آنے والی آدمیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کوئی ہستی پیدا ہوئی قیامت تک ہو سکے گی؟ نہیں۔ جس طرح ان کی ذات پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، ان کی صفات بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، ان کی اقوال بھی پوری کائنات سے، ان کا طریقہ اور سلیقہ اعمال اور افعال بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ اگر پوری کائنات ایک طرف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ایک طرف ہو تو عظمت کس کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر 24 گھنٹے کامیابی کے کوئی گزارنا چاہتا ہے، نہ توحید میں نکتہ آنے دے، نہ رسالت میں نکتہ آنے دے۔ اگر توحید اور رسالت میں، جس میں اللہ رب العزت نے بھی نکتے کو پسند نہیں فرمایا، اگر نکتہ آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ناکامی کے راستے پہ چل نکلا ہے اور کامیابی کا راستہ بھول گیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ مومنو، اللہ سے ڈر جاؤ، سیدھی بات کہو۔ سیدھی بات قرآن کی بات ہے، سیدھی بات حدیث کی بات ہے، اس سے سیدھی بات دنیا میں آئی نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تمہیں 2 انعامات سے نواز دے گا۔
تمہارے جیسے بھی ناقص عمل ہیں، جب قول سدید سیکھ لو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، اس کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی۔ اور جو تم نے لاشعوری میں کوئی غلط کام کر لیا ہے یا شعور کی کیفیت میں کوئی غلطی ہوئی ہے، پچھلے جتنے گناہ ہیں ان پہ قلم عفو پھیر کر ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، سب سے بڑی کامیابی تو اس شخص کو حاصل ہوگی، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا۔ متقین کے لیے ہی کامیابی ہے۔ کون سی کامیابی؟ ان المتقین فی جنات وعیون، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے جنتوں میں جائیں گے، جنتوں کے چشموں سے نکلنے والے پانی، اور دودھ کا چشمہ، شہد کا چشمہ، شرابن طہورا کا چشمہ، یہ ساری کی ساری نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ جن کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ خوف یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ہر ایک عبادت کے لائق ہستی ہے تو کون سی؟ اللہ رب العزت کی توحید کو خالص جو کرتا ہے، کوئی نکتہ نہیں آنے دیتا۔ انعام کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ ایمان لانے کے بعد جو اپنے ایمان میں کسی غلط چیز کی آمیزش نہیں کرتے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے امن و استحکام تمہارے لیے رکھا ہے۔ انعام ہے امن اور ہدایت، یہ دو نقد انعام ہیں اگر انسان توحید کو خالص کر لے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جائیے وہاں جا کے امن کی کچھ رونق تمہیں نظر آئے گی۔ 24 گھنٹوں میں جب چاہو نکلو، کوئی میلی آنکھ کر کے تمہاری طرف نہیں دیکھے گا۔ اور اللہ رب العزت معاف فرما دے مجھے بھی اور آپ کو۔ یہ ہے تو پاکستان ہے نا، پاک سرزمین ہے، لیکن یہاں اگر جیب خالی لے کے نکلیں تو زیادہ مار پڑتی ہے۔ کہتے ہیں آپ نے ہماری محنت ہی ضائع کر دی، کتنی دور سے ہم آئے تھے اور تم نے آگے سے کوئی سودا تیار ہی نہیں رکھا۔ سبب کیا ہے؟ جنت کی راہوں سے ہم ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ویسے تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مومن کو قرآن ہی پڑھنا چاہیے، اپنے دن کا آغاز قرآن سے کرنا چاہیے، اسی میں برکت ہے اور یہ جنت کی راہ بھی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے قوالی سے ہوتا ہے جس میں توحید کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اور میرے بڑے ہی محترم ہیں وہ بھائی جو نظم اور نعت بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ الفاظ کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کا عرش اللہ کا ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ عرشوں پہ گئے اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عرشوں کی زینت ہی اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی ایسے الفاظ سے گریز کرو۔ عرشوں کی زینت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ واحد ملیک ہے عرش کا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہی تو کمیاں ہیں کہ ہمیں اس بات کا تصور ہی نہیں آتا کہ ہم نے توحید کو خالص کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید اور رسالت کو بغیر نکتے کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔